پاکستان مائیکروسافٹ نے 25 سال بعد اپنی آپریشنز بند کر دی۔ مائیکروسافٹ نے اپنی پاکستان میں موجودگی ختم کرنے کا اعلان کیا، جو 25 سال سے جاری تھی۔ اب صرف ایک چھوٹا لائسنس دفتر باقی ہے۔ انجینئرنگ ٹیم ختم اور کنٹری ماڈل کو نئی شکل دینے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ اقتصادی حکمت عملی میں رجوع۔ ترکی کے وزرائے خارجہ و دفاع پاکستان دورے پر پہنچے۔ ترکی کے اعلیٰ وزراء حقان فیدن و ساتھی پاکستان پہنچے گے، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف سے وسیع مذاکرات ہوں گے۔ دامن دوستی سے دفاع، چینی، علاقائی امور اور دہشت گردی پر تبادلہ فکر طے۔ خیبر پختونخوا میں مون سون بارشوں سے تازہ جانی نقصان۔ پچھلے 2 دن میں شدید بارشوں نے خیبر پختونخوا میں 19 افراد کو ہلاک کیا، جن میں 13 صوب سے 6 دیگر اضلاع میں بھی مانی خیز نقصان ہوا۔ ریسکیو آپریشن جاری، حکام نے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ فلسطین فائر بندی مذاکرات میں امدادی رسائی رکاوٹ۔ قطر میں اسرائیل اور حماس کے مذاکرات میں غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی حفاظتی مسائل کی وجہ سے تعطل کا شکار ہے۔ اسرائیلی تعاون نہ ہونے سے مذاکرات پھنسے ہوئے ہیں۔ مزید دنوں کی ضرورت۔ عارضی فائر بندی قریب۔ امریکی ثالثی کے ساتھ جاری دوحہ مذاکرات میں کچھ روز طلب ہے۔ امید ہے کہ 60 دن کی عارضی فائر بندی قریب ہے۔ شامل ہے قیدیوں کی رہائی و فوجی انخلاء کے معاہدے۔ غزہ کے ہسپتالوں پر دباؤ۔ صحت کی صورتحال بگڑتی جا رہی۔ ریڈ کراس کے مطابق تابناک غزہ کے صحت نظام پر انتہائی دباؤ ہے۔ 2200 کے قریب زخمی، 200 سے زائد ہلاکتیں۔ امدادی مراکز پر انتہائی بھیڑ ہے۔ طبی اور امدادی خدمات ناکافی ہیں۔ ایرانی صدر اسرائیل نے قتل کی ناکام کوشش کی۔ صدر مسعود پزشکیان نے الزام عائد کیا کہ اسرائیل کی طرف سے ان کی زندگی کے خلاف 0 کامیاب حملہ کیا گیا۔ انہوں نے ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے مثبت اشارے دیے اگر اعتماد قائم ہو۔ فرانس کا موقف۔ ایران کا یورینیم اسٹاک نامعلوم رہے گا۔ فرانسیسی انٹیلیجنس چیف نے خبردار کیا کہ امریکہ و اسرائیل کے حملوں کے بعد ایران کے HIE یورینیم اسٹاک کی موجودہ مقدار معلوم نہیں، جو نیوکلیئر نگرانی میں مشکلات کا باعث بنے گا۔ اقوام متحدہ میں ہزاروں افغانوں کی ممکنہ واپسی۔ اقوام متحدہ اور ریڈ کراس کی رپورٹ کے مطابق 1 ملین سے زائد افغان مہاجرین کی ممکنہ واپسی ایران سے متوقع ہے، جو خطے میں انسانی اور سفارتی دباؤ میں شدید اضافہ کر سکتی ہے۔ اسرائیل ایرانی حملوں نے اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا۔ ایک اسرائیلی فوجی اہلکار نے تصدیق کی کہ گزشتہ ماہ ایران کے حملوں نے کچھ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ یہ پہلی بار باقاعدہ اعتراف ہے۔ عسکری انسداد۔ اسرائیل و امریکہ کا خارجہ اختلاف۔ ڈپلومیٹس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف اینڈ گیم حکمت عملی پر اختلاف رکھتے ہیں۔ دونوں مختلف راہوں پر ہیں، جبکہ علاقائی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ دہشت گردی و جنگی جنسی زیادتیوں کی تحقیقات۔ اسرائیلی تحقیقاتی رپورٹ نے 17 گواہوں کے بیانات سامنے رکھے، جن میں حماس جنگجوؤں سے ہونے والی جنسی زیادتیوں کا ذکر ہے اور قانونی کارروائی کی کال کی گئی ہے۔ امریکہ ٹرمپ و نیتن یاہو کی وائٹ ہاؤس ملاقات۔ صدر ٹرمپ اور وزیراعظم نیتن یاہو نے ایک دوسرا ان ہاؤس اجلاس کیا، جہاں غزہ میں 60 دن کی عارضی فائر بندی، قیدیوں کی رہائی اور علاقے کی امن کوششوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ امریکی کرنسی مستحکم، ٹریجری ییلڈز بلند۔ امریکی ڈالر نے دیگر کرنسیز کے مقابلے میں تیسری روز اضافہ دیکھا۔ جاپان، دیگر ملکوں پر ٹیکس کے لاحق خطرات اور ٹریجری ییلڈز بلند ہونے کے باعث مارکیٹ معتدل ہو گئی ہے۔ امریکی صارفین گاڑیوں کی قیمتوں سے پریشان۔ US میں بری ٹیرفز کے نتیجے میں استعمال شدہ گاڑیوں کی قیمتوں میں مستقل اضافہ ہوا۔ ٹیرف پالیسی کے اثرات تیزی سے استعمال کار مارکیٹ پر نمودار ہو رہے ہیں۔